اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد و آلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو مبادی الفقہ میں چل رہی تھی تقلید کے بارے میں. تقلید کیا ہے؟ تقلید کسے کہتے ہیں اور اس کی قانونی حیثیت، شرعی حیثیت، عقلی حیثیت کیا ہے؟ اس سب کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی اور اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا. لہذا آج ہم یعنی تقریباً یہاں تک پہنچ چکے تھے. ہم تقلید یحتاج الیہ کوسیلۃ من وسائل معرفت الاحکام الشرعیہ. تو آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں والتقلید یحتاج الیہ کوسیلۃ من وسائل معرفت الاحکام الشرعیہ معرفت الاحکام الشرعیہ المعلومہ لدى المکلف. تقلید جو ہے وہ احتیاج ہوتی ہے اس کو، یعنی ایسا ہے. تقلید کی حاجت کیسے ہوتی ہے انسان کو؟ جیسے کہ وسیلہ ہے. کیوں حاجت ہے تقلید کی؟ کیسے حاجت ہے؟ کیا اس کا رول ہے؟ کیا کردار ہے مثلا تقلید کا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف حاجت ہوتی ہے. کیسے؟ وسیلہ ہے کہ وسائل معرفت احکام شریعہ میں سے ایک وسیلہ ہے یہ. جہاں اور وسائل ہیں احکام شریعہ کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، وہیں پر ایک وسیلہ تقلید بھی ہے. ما عدا الاحکام الشرعیہ المعلومہ لدى المکلف، سوائے ان کے جو مکلف کو پتہ ہے. جو چیز مکلف کو پہلے سے معلوم ہے وہ تو معلوم ہے ہی، لیکن جو جن چیزوں کی یا جن احکام کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اس کے بہت سارے وسائل ہیں معرفت احکام کے، تو ان میں سے ایک وسیلہ جو ہے وہ تقلید بھی ہے. صحیح؟ یعنی جو احکام انسان کو، مکلف کو معلوم نہیں ہیں، ان کے بہت سارے وسیلے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ ان کو معلوم کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے. انہی وسائل میں سے ایک وسیلہ تقلید بھی ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے تو جاننے والے سے معلوم کر لے، کسی کو پتہ نہیں ہے تو جس کو پتہ ہے اس سے پوچھ لے. صحیح؟ یہ ایک عقلی چیز ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، عقلی چیز ہے. اور شرعی چیز بھی فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو، پوچھو اس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے. کس سے پوچھو؟ اہل علم سے. تو اہل علم سے پوچھنا، کسی چیز کے جاننے والے سے اس چیز کو پوچھنا، یہ قرآن کی روح اعتبار سے بھی، قرآن کی روح سے بھی ضروری ہے اور عقلی اعتبار سے بھی ضروری ہے. جس چیز کو آپ نہیں جانتے اس کو آپ پوچھیے، معلوم کیجیے. کس سے؟ جاننے والے سے. عقل بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، روایات بھی کہتی ہیں. اور اب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کس سے پوچھیں گے؟ اس میں آپ کوشش کریں گے، جیسے ہم نے بیان کیا تھا گزشتہ دروس میں، کہ جس چیز کو آپ نہیں جانتے اس میں آپ کی عقلی اعتبار سے کوشش کیا ہوگی کہ اس سے معلوم کیا جائے جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہو، متخصص ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو اس بارے میں، اس چیز کے بارے میں جان، بڑے سے بڑا. یعنی آپ چھوٹے کو تلاش نہیں کرنے کی کوشش کریں گے، سوائے اس کے کہ آپ کی مجبوری ہو. آپ کوشش کریں گے بڑے عالم سے پوچھا جائے جو اس کا جاننے والا ہے، کسی بھی میدان کا ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی اور ہو، جس لائن کا آدمی ہو، وکیل ہو، جج ہو، قانون جاننے والے لوگ ہوں. تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس سے پوچھا جائے جو بہت بڑا عالم ہے اس چیز کا، جو بہت زیادہ منہمک ہے اس میں، جس کو بڑی معلومات ہے. آپ یہ کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی قانون کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ عام چلتے پھرتے انسان سے یا کسی اچھے بہترین وکیل سے، پڑھے لکھے وکیل سے؟ وکیلوں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ سینئر ہوتے ہیں، کچھ جونیئر ہوتے ہیں. صحیح؟ کچھ بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں، کچھ کم ماہر ہوتے ہیں. تو کس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے انسان؟ اگر قانون پوچھنا ہے اسے جو بہترین پڑھ لکھا وکیل ہو، متخصص ہے، وہ وکیل ہو، بہترین ہو اور سینئر ہو، یہ بہترین کوئی جج ہو، اس سے معلوم کریں. نہ کہ جائے کسی چلتے پھرتے سے کہ صاحب ہم تو یہ پوچھیں ہی نہیں، گھر بیٹھے رہیں. نہیں. تو اسی طریقے سے کوئی عمارت بنوانی ہے تو کیا تلاش کرتے ہیں آپ؟ اچھے ڈاکٹر کو نہیں، بلکہ اچھے سے اچھے انجینئر تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں انجینئر بہت مشہور ہے، بہت ماہر انسان ہے نقشے بنانے میں، یا مثلا بلڈنگ کے بنانے میں بڑا ماہر انسان ہے.
تو آپ اس کے پاس جاؤ، اس سے معلوم کرو. ٹھیک ہے، عقلی چیز ہے کہ بیمار ہو جائے تو کوشش کیا ہوتی ہے انسان کی کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، جس کا اسپیشلسٹ ہے، متخصص ہے، جو شہرت یافتہ ہے، اور اس میں جو ہے بہت پڑھا لکھا ہے. سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے. کوشش یہ ہوگی کہ بی ایم ایس، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، تو آپ کوشش کیا کریں گے کہ ایم ڈی سے ملا جائے اس میں، کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے بی ایم ایس سے. وہ ایم بی بی ایس سے زیادہ جانتا ہے، ایم ڈی ڈاکٹر مثلا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی یہ جو اسپیشلسٹ ہے اس مرض کا، اس سے ملا جائے، اس کو دکھایا جائے، اور صحیح علاج کر سکتا ہے، صحیح نسخہ بتا سکتا ہے اس کا، وہ صحیح طریقے سے اس کو صحیح وہ علاج کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو فقہ میں کوئی مشکل ہے، احکام میں کوئی مشکل ہے، تو کیا کریں گے؟ ہر انسان جو ہے چلتے پھرتے سے پوچھے گا. کوشش یہ ہوگی اس کی کہ جو بڑے سے بڑا ماہر ترین انسان ہو احکام کا، فقہ کا، اس سے معلوم کیا جائے. کس کے پاس جائے گا آدمی؟ جو ماہر ترین انسان ہے. تو اسی مرجع تقلید کہتے ہیں، اسی مثلا مجتہد کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے زمانے میں اگر سب سے بڑا نہ کہیں تو بہت بڑا، یعنی جو ہے وہ کم سے کم یعنی درجے علم کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور بہت بڑا یعنی ماہر ہوتا ہے وہ فقہ کا مثلا. تو اب جو نہیں جانتے وہ اس سے پوچھ لیں. اب چاہے وہ اس سے ڈائریکٹ پوچھ لیں، یا اس کے لکھے ہوئے رسالہ عملیہ میں جا کے معلوم کر لیں، یا کسی عالم سے معلوم کر لیں، چھوٹے عالم ہیں کہ صاحب مثلا اس بارے میں کیا حکم ہے، تو وہ ان کا مثلا فتویٰ بتا دیں گے، آپ کو حکم بتا دیں گے کہ اس مرجع کا، اس مجتہد کا اس مسئلے میں یہ فتویٰ ہے، مثلا اس چیز میں یہ فتویٰ ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے احکام کو جاننے کا اور سیکھنے کا. کہہ رہے ہیں کہ اما لأنها من اليقينيات التي يمكن العلم بها بلا جهد والدرس كبعض الواجبات وكثير من المستحبات وأكثر المباحات التي يعرف حكمها الكثير من الناس الذين يعيشون في البيئات الدينية. اب کیا ہے مثلا تقلید کیا ہے؟ ایک وسیلہ ہے احکام شریعہ کو جاننے کا. چاہے وہ اما لأنها، یا تو اس لیے کہ وہ من الیقینیات، بعض چیزیں یقینی ہوتی ہیں، یہ انسان جس کو حاصل کر سکتا ہے، ممکن ہے اس کے لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بغیر جہد کے، بغیر بہت زیادہ پڑھے. جیسے بہت سارے واجبات جو ہیں، مستحبات یا اکثر مباحات کو انسان جان لیتا ہے. کون انسان؟ یعنی جو ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں، ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر دینی ماحول ہے. صحیح، جہاں دینی ماحول میں لوگ رہتے ہیں تو بہت سارے واجبات کو جان لیتے ہیں ماحول کی وجہ سے. دینی ماحول ہے جو کہ وہاں، یا مثلا جو ہے وہ بہت سارے مستحبات کو سمجھ لیتے ہیں، بہت سارے مباحات کو جان لیتے ہیں. یہ مباح ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے. کیوں جان لیتے ہیں؟ کیوں جان لیتے ہیں؟ ماحول کی وجہ سے. ایسے ماحول میں رہتے ہیں. لیکن بعض انسان ایسے ماحول میں تربیت پاتے ہیں یا پرورش ان کی ہوتی ہے جو دینی ماحول نہیں ہوتا، تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا. لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو دینی ماحول میں، مثلا مومنین کی بستیاں ہیں، علماء وہاں موجود ہیں، رہ رہے ہیں، یا کہیں حوض علم چل رہا ہے، تو جو اس کے لوائقین ہوتے ہیں سب چیزیں جان لیں. بعض بہت ساری چیزیں جان لیتے ہیں سنتے مثلا. صحیح ہے. یا کوئی انسان مستقل نماز میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، وہاں کے پیش نماز عالم دین مثلا مسائل بیان کرتے ہیں یا احکام بیان کرتے ہیں، جان لیتے ہیں. چلو وہاں کا ماحول بنتا ہے، تو وہ ماحول یعنی بغیر کسی زیادہ مثلا جو ہے دقت جہد کے سمجھ لیتے ہیں. صحیح، کیونکہ وہاں کا ماحول ہے. اول انہا، یا وہ اس لیے اس طرح جانتے ہیں من ضروریات البدیات، یا وہ مثلا بدیہی چیزیں ہیں کہ وجوب الصلاۃ و حرمت شرب الخمر ونظائرہما. مثلا اس وقت جو ہے وہ کون ایسا مسلمان ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ نماز واجب ہے؟ سب مسلمان جانتے ہیں نماز واجب ہے، تو اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ بات جانی جاتی ہے کہ نماز واجب ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، سب جانتے ہیں. تو اس کو مثلا کہیں سے ضرور نہیں کہ انسان کسی سے سیکھے ہی، کسی سے پوچھے ہی، سب کو پتہ ہے نماز ضروریات دین میں سے ہے، بدیہیات ہے. جو مسلمان ہے وہ نماز کو واجب جانتا ہے، زنا کو حرام جانتا ہے، شراب کو حرام جانتا ہے، سود کو حرام جانتا ہے، بس یہ عام چیزیں. صحیح، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مثلا جو ہے بہت زیادہ دقت یا بہت زیادہ جہد کی اس میں ضرورت ہو. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان جانتا ہے. صحیح، یعنی اس میں یہ بھی حاجت نہیں ہے کہ کسی سے پوچھے ہی کہ کیا نماز واجب ہے. یعنی مسلمان ہے، اسے اتنا تو پتہ ہی ہے، اسے بچپن سے باتیں بتا دی جاتی ہیں، یا وہ اپنے سماج اور ماحول میں رہ کے ان سے واقف ہو جاتا ہے کہ بھئی نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، رمضان مبارک میں روزہ واجب ہے، نماز واجب ہے. تو جو یہ بدیہیات ہیں، یا مثلا جو ہے یہ سامنے کی چیزیں ہیں، روزانہ
مسلمان کے یا ایک مومن کے سامنے آتی ہیں. تو یہ اس طریقے سے انسان سیکھ لیتا ہے. اب آئیے احتیاط. تقلید کے بعد اب یہ کیا تھی؟ تقلید تھی جس کو ہم یعنی پڑھ رہے تھے، بیان کر رہے تھے. نمبر 5 کیا تھی؟ تقلید. نمبر 6 احتیاط. احتیاط کیا ہے؟ کہنا کہ احتیاط. نمبر 6 احتیاط. الاحتیاط ہوا. احتیاط کیا ہے؟ ہوا ان یاتی المکلف بکل شیء یحتمل فیہ الوجوب ولا یحتمل تحریمہ علی الاطلاق. احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ مثلا مکلف انجام دے. ان یاتی المکلف بکل شیء، ہر اس چیز کو بجا لائے مکلف. کس چیز کو؟ یحتمل فیہ الوجوب، جس میں واجب ہونے کا احتمال ہو. کیا ہو؟ واجب ہونے کا احتمال ہو. ولا يحتمل تحریم علی الاطلاق، لیکن اس کے حرام ہونے کا بالکل احتمال نہ ہو. یعنی واجب ہونے کا احتمال تو ہے لیکن حرام ہونے کا احتمال نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ مکلف اس کو انجام دے. اسے احتیاط کہتے ہیں. الاحتیاط ہوا ان یاتی المکلف بکل شیء، مکلف انجام دے، ہر اس شے کو بجا لائے، انجام دے. یحتمل فیہ الوجوب، جس میں احتمال پایا جاتا ہو کس کا؟ وجوب کا. یا یحتمل فیہ الوجوب، جس میں وجوب کا احتمال پایا جاتا ہو. ولا یحتمل تحریم هو الاطلاق، اور اس میں اصلاً بالکل حرمت کا، حرام کا جو ہے وہ احتمال نہ ہو. صحیح. احتمال کیا ہو؟ واجب ہونے کا. حرام کا احتمال بالکل نہ ہو، کیونکہ اس میں تو ضد ہو جائیں گے نا. حرام ہے یا واجب ہے تو الٹا ہو. اس کا احکام اصول میں آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو پڑھیں گے. لیکن کیا احتمال ہے؟ واجب کا احتمال تو ہے لیکن حرام کا احتمال اس میں نہیں پایا جاتا. تو احتیاط کیا کہتی ہے محمد علی صاحب؟ کہ اس کو انجام دیا جائے. احتیاط سے انجام دیا جائے. وَأَن يَتْرُكَ كُلَّ شَيْءٍ يُحْتَمَلُ فِيهِ التَّحْرِيمُ، یا اور ترک کرے ہر اس چیز کو جس میں حرام کا احتمال. وَلَا يَحْتَمَلُ فِيهِ الْوُجُوبُ، اور اس میں وجوب کا اصلاً احتمال نہ ہو. بات سمجھ آ گئی؟ وہاں کیا تھا؟ وجوب کا احتمال ہو، حرام کا احتمال نہ ہو. یا حرام کا احتمال ہو، وجوب کا احتمال اس میں نہ ہو. تو ایسے موقع پر احتیاط جاری ہوگی. پہلے والے میں انجام دیا جائے گا، وجوب کا احتمال ہے، حرام کا نہیں ہے اصلاً. دوسرے والے میں ترک کیا جائے گا کیونکہ حرام کا احتمال ہے، وجوب کا نہیں ہے. اور اگر حرام اور واجب ایک ساتھ ایک چیز میں اس طرح احتمالات پائے جائیں تو انشاءاللہ تو اصول میں آپ کو جائے گا بحث. یا پڑھ چکے ہیں حلقہ اولیٰ میں، انشاءاللہ پڑھیں گے. اب جو ہے حلقہ ثانیہ میں انشاءاللہ وہ الگ بحث آئے گی. فی الحال آپ کو احتیاط کے بارے میں یہاں یہ سمجھنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وَبِهَذَا اللَّوْنِ مِنَ الْامْتِثَالِ يَتَطَلَّبُ مِنَ الْمُكَلَّفِ مَعْرِفَةُ مَوَارِدِ الْاحْتِياط. اور اس طریقے جو ہیں چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں طلب ہوتا ہے مکلف سے کہ وہ موارد احتیاط کو پہچانے. موارد احتیاط کو کیا کریں؟ مکلف کے اوپر کیا ضروری ہے؟ پہچانے موارد احتیاط کو. کہ احتیاط کہاں کرنی چاہیے؟ اے معرفت کل مورد یحتمل فی الوجوب، یعنی ہر اس مورد کو، موقع کو جانے اور پہچانے کہ جس میں وجوب کا احتمال ہو. ولا یحتمل فی التحریم، اور اس میں حرام کا احتمال نہ ہو. اس موقع کو پہچانے، اس جگہ کو پہچانے، اس چیز کو پہچانے. اور کل مورد یحتمل فی التحریم، اور ہر وہ مورد جس میں احتمال پایا جاتا ہو حرام کا. ولا يحتمل فيه الوجوب، اور وجوب کا احتمال نہ پایا جاتا ہو. وهذه المعرفة لا تتأتى إلا عن طريق الرجوع إلى فتاوى المجتهدين في الموارد المشار إليها. اور یہ چیزیں، یہ معرفت نہیں آ سکتی. کیسے پہچانیں گے آپ اس چیز کو؟ سوائے اس کے کہ آپ رجوع کریں مجتہدین کے فتاوے کی طرف کہ جن مواقع پر انہوں نے، جن جگہوں پر انہوں نے اشارہ کیا ہے کہنے کا، مثلا احتیاط کے بارے میں، وہاں پر آپ رجوع کریں اور یہ چیزیں آپ وہیں سے آپ جان سکتے ہیں. نکتفی علی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھیے. احتیاط کیا ہے؟ احتیاط ہوا ان یاتی المکلف بکل شیء، مکلف انجام دے ہر اس چیز کو یحتمل فیہ الوجوب، جس میں وجوب کا احتمال پایا جاتا ہو.
ولا يحتمل تحریمہ علی الاطلاق، اور اس میں حرام کا احتمال مطلقاً نہ پایا جاتا، اصلاً نہ پایا جاتا ہو. وَأَن يَتْرُكَ، اور وہ ترک کرے کو ہر اس چیز کو الاطلاق. وَأَن يَتْرُكَ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر اس چیز کو ترک کرے یحتمل فیہ التحریم، جس میں حرام کا احتمال پایا جاتا ہو، ولا یحتمل فیہ الوجوب، اور اس میں وجوب کا احتمال نہ ہو، تو اسے کیا کرے؟ ترک کرے بہار. یہ تعریف ہے کیا کی؟ احتیاط کی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو دہرائیے اور سمجھیے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.